السلام علیکم دوستو۔ 7ویں صدی عیسوی کے دوران یمن کے شہر صنعا میں ایک دیوانہ اور مجنون شخص رہا کرتا تھا جس کی باتیں کسی کی سمجھ میں نہ آتی تھیں۔ یہ دن میں گرم اور تپتے ہوئے صحراؤں میں گھومتا پھرتا اور راتوں کو قبروں سے ہڈیاں اور مردے چراتا ہوا پکڑا جاتا۔ یہ شخص جسے آج دنیا عبداللہ الحضرت کے نام سے جانتی ہے، مصنف ہے دنیا کی سب سے خطرناک اور مشہور کالے جادو کی کتاب العزیف کا، جسے انگلش میں نیکرونومیکون کا نام دیا جاتا ہے۔ کتاب العزیف یا نیکرونومیکون نامی اس کتاب کو دی بک آف ڈیڈ بھی کہتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پڑھنے والا ہر انسان انتہائی عجیب و غریب اور دردناک موت کا شکار بنا، جن میں خود اس کتاب کا مصنف عبداللہ الحضرت بھی شامل تھا۔ تاریخ میں گزرے بہت سی حکمرانوں نے کئی مرتبہ اس کتاب کو جلانے اور صفائی ہستی سے مٹا دینے کی کوششیں کیں، تاہم ہر مرتبہ کچھ لالچی افراد کے باعث یہ کتاب دنیا میں اپنا وجود قائم رکھنے میں کامیاب رہی۔ آج کتاب العزیف یا نیکرونومیکون کے صرف چند ہی نسخے باقی ہیں جو دنیا کے بڑے بڑے عجائب گھروں میں محفوظ ہیں۔ دوستو، کون تھا عبداللہ الحضرت؟ یہ خطرناک کتاب اس کے ہاتھ کیسے لگی اور اس کا انجام کار کیا ہوا؟ یہ تمام باتیں ہم جانیں گے آج اس ویڈیو میں۔ دوستو، عبداللہ الحضرت کا نام شاید آپ لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہو، تاہم اہل مغرب میں اسی اپنی شہرائے آفاق کتاب دی نیکرونومیکون کے حوالے سے بہت زیادہ شہرت حاصل ہے۔ اتنی شہرت کہ مشہور زمانہ کمپنی مارول نے اپنی کامکس میں عبداللہ الحضرت کے نام پر ایک ولن تخلیق کر رکھا ہے۔ اس جادوگر کی داستان کچھ یوں بیان کی جاتی ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب خلافت بنو امیہ کا ابتدائی زمانہ تھا، تب یمن کے شہر صنعا میں یہ عجیب و غریب اور پراسرار شخص رہا کرتا تھا۔ لوگ عبداللہ الحضرت نامی اس آدمی کو اس کی بے سروپا باتوں اور خلاف معمول عادات و اطوار کے باعث دیوانہ یا پاگل خیال کرتے تھے، لیکن اس پاگل شخص کو نہ جانے کس چیز کی تلاش تھی کہ یہ کئی دنوں تک بھوکا پیاسا محو سفر رہتا، ریگستانوں کی خاک چھانتا، قدیم کھنڈرات کی کھدائی کرتا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ عبداللہ الحضرت نے دنیا کے قدیم ترین شہر بابل کا سفر بھی طے کیا۔ اس کے باوجود یہ دیوانہ اور مجنون اپنی منزل کو نہ پا سکا۔ مایوسی کے عالم میں عبداللہ الحضرت صحرائے عرب کے اس خالی حصے میں جا پہنچا جہاں انسان تو کجا جانور بھی نہیں پائے جاتے۔ صحرائے عرب کے اس بنجر اور ویران حصے کو ربیع الخالی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس گرم ترین صحرا میں زندگی اور موت سے مقابلہ کرتے ہوئے عبداللہ الحضرت ہزاروں سال سے ریت میں دفن عذاب یافتہ شہر ارم تک جا پہنچا۔ یہ وہی شہر ہے دوستو جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہوا ہے۔ یہ قومیات کا بسایا ہوا شہر تھا جو اپنے دور کی انتہائی ترقی یافتہ اور طاقتور ترین قوم تھی، البتہ شرک اور بت پرستی جیسی گمراہیوں میں مبتلا ہو کر خدا کے عذاب کا نشانہ بنی۔ شہر ارم کے کھنڈرات کا مطالعہ اور معائنہ کرنے پر عبداللہ الحضرت کا تعارف قومیات کے 2 قدیم ترین دیوتاؤں سے ہوا۔ ان دیوتاؤں کے نام تھے یوگو سوتوت اور کوتولو۔ عبداللہ الحضرت نے صدیوں سے مٹی میں دفن ان بتوں کی عبادت کی اور ان کھنڈرات سے ملنے والی عجیب و غریب تحریروں کو اپنے ساتھ چرا لایا۔ اس کے بعد عبداللہ الحضرت پر ایک وجدان کی سی کیفیت طاری رہنے لگی۔ یہ ہر وقت مختلف خیالوں اور نیم غنودگی کی حالت میں کھویا رہتا۔ عبداللہ الحضرت اسی مدہوشی کی حالت میں اپنے اوپر منکشف ہونے والے خیالات تحریر کرتا رہتا، جسے بعد ازاں اس نے کتاب العزیف کا نام دیا۔ الحضرت کے مطابق یہ کتاب اس نے خود تحریر نہیں کی، بلکہ شہر ارم سے ملنے والے 2 بتوں نے اس کے خوابوں اور خیالوں میں ظاہر ہو کر اس سے یہ کتاب لکھوائی ہے۔ دوستو، عبداللہ الحضرت نامی اس مجنون شخص کی موت کا احوال بھی انتہائی حیرت انگیز بیان کیا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے معروف مورخ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اپنی موت سے قبل عبداللہ الحضرت دمشق نامی شہر میں رہائش پذیر تھا۔ ایک دن یہ اپنے کالے عملیات میں مشغول تھا کہ 2 غیر انسانی مخلوقات اس کے سامنے ظاہر ہوئیں۔
یہ اپنی جان بچانے کی غرض سے اپنے گھر سے بھاگ نکلا، لیکن ان مخلوقات نے عبداللہ الحضرت کا پیچھا کیا، اسے دمشق کے بازار کے بیچوں بیچ جا دبوچا اور دن کی روشنی میں اسے چیر پھاڑ کر کھا گئیں۔ ابن خلکان کے مطابق اس وقت بازار دمشق میں موجود سینکڑوں افراد نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن یہ سب بت بنی عبداللہ الحضرت کی موت کا تماشا دیکھتے رہے۔ عبداللہ الحضرت کی موت کے بعد کتاب العزیف نامی یہ دستاویز ایک مسیحی شخص کے ہاتھ لگی جو اسے اپنے ساتھ قسطنطنیہ لے گیا۔ سن 950 عیسوی میں کسی نامعلوم شخص نے کتاب العزیف کا ترجمہ یونانی زبان میں کیا اور یہیں سے اسے پذیرائی ملنا شروع ہوئی۔ تاہم اس کتاب کے حیرت انگیز اور تباہ کن اثرات کو دیکھتے ہوئے قسطنطنیہ کے سب سے بڑے پادری مائیکل نے کتاب العزیف کے تمام نسخے جلوا دیے اور اسے تحریر کرنے یا پڑھنے پر پابندی عائد کر دی۔ اس امر کے باوجود کتاب العزیف کے لاطینی ترجمے یورپ کے مختلف ممالک میں گردش کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 1232 عیسوی میں مسیحی پوپ گریگوری دی 9 نے اس کتاب پر سخت ترین پابندی عائد کی اور اسے پڑھنے والے یا اسے اپنے ساتھ رکھنے والے کی موت کے احکامات صادر کیے۔ اگلی چند صدیوں تک یہ کتاب گمنامی کے اندھیروں میں غرق رہی، یہاں تک کہ ملکہ الزبتھ اول کے ایک درباری جادوگر جان ڈی کے ہاتھوں کتاب العزیف کا ایک لاطینی نسخہ لگا اور جان ڈی نے اس کا ترجمہ انگریزی زبان میں کر دیا۔ تاہم یہ کتاب کبھی شائع نہیں ہوئی، بلکہ جان ڈی نے اسے صرف اپنے پاس ہی محدود رکھا۔ دوستو، جان ڈی ملکہ کا ایک قریبی فرد اور امیر و کبیر انسان تھا۔ اس کے باوجود جان ڈی کی موت انتہائی قسم پرسی، غربت اور لاچاری کی حالت میں ہوئی۔ دوستو، آج جو کتاب دنیا کے مختلف عجائب گھروں میں موجود ہے، اس کی رائٹر HP لو کرافٹ نامی ایک شخص تھے۔ لو کرافٹ کے مطابق انہیں کتاب العزیف کا ایک قدیم یونانی نسخہ کسی جلی ہوئی لائبریری سے ملا تھا۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ لو کرافٹ نامی یہ رائٹر بھی اپنی موت سے قبل انتہائی گہرے ڈپریشن میں مبتلا ہو چکا تھا۔ تاہم اکثریت کی رائے میں لو کرافٹ نے نیکرونومیکون نامی اس کتاب کو کتاب العزیف کی نقل بنانے کی کوشش تو کی ہے، تاہم یہ حقیقت میں کتاب العزیف نہیں، جبکہ بعض مورخین کے مطابق کتاب العزیف کا حقیقی عربی نسخہ تو عبداللہ الحضرت کے سوا کبھی کسی شخص کے ہاتھ لگا ہی نہ تھا۔ دوستو، ہو سکتا ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو بے سروپا اور محض ہوائی باتیں محسوس ہوں، تاہم ہم اس ویڈیو میں بیان ہونے والی ہر بات کا کتابی حوالہ دینے کے پابند ہیں۔ اگر آپ کو اس ویڈیو میں بیان ہونے والی کسی بھی بات پر شک محسوس ہو تو آپ اس کے حوالے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر رابطہ کر سکتے ہیں۔